تین چار بہاراں دے رل مل کے گزاراں گے. السلام علیکم ویورز. فلم آرٹسٹ شہباز اکمل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا جو ولاگ ہے وہ ایک بڑے پیارے جو آرٹسٹ تھے ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری میں, اللہ ان کو زندگی دے, اب بھی وہ موجود ہیں. ان کی زندگی پہ میں تھوڑا سا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کا جو بیسٹ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ان کا نام ہے افضل خان صاحب, جو کہ ہمارے بھائیوں کا درجہ رکھتے ہیں اور ساری زندگی ہم نے ان کے ساتھ ہی گزاری ہے. اور ان پہ جو یہ بیسٹ آف افضل خان بنانا بہت ضروری تھا, کیونکہ وہ بڑے پیارے انسان بھی ہیں اور بڑے پیارے آرٹسٹ بھی ہیں. تو بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. اس دور کی جو فلمیں تھیں تو وہ بڑی کامیاب فلمیں ان پہ ماشاءاللہ بنی. اور توبہ ٹیک سنگھ میں ان کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پیدائش ہوئی اور ان کا جو نام ہے وہ تاج دین رکھا گیا, جو گھریلو نام تھا. لیکن وہ اتنے ماشاءاللہ پیارے تھے, خوبصورت تھے, تو ان کو بھی جیسے فلم انڈسٹری میں ہیروز آئے اپنا آپ دیکھ کے اور لوگوں کے کہنے پہ کہ بھی آپ ہیرو لگتے ہو, اسی طرح وہ فلمی شوق میں پاکستان فلم انڈسٹری میں آ گئے. اور میرے والد صاحب کے وہ عاشق تھے, پھر وہ شاگرد بھی ہو گئے سمجھ لیں ان کے. اور جو ان کا آئیڈیل تھا وہ اکمل خان صاحب ہی تھے ساری زندگی. اور وہ واحد ایسے بندے تھے کہ جنہوں نے میرے والد صاحب کی جو کاپی کہہ لیں کہ ویسا کام کیا جیسا میرا باپ کرتا تھا, اور اس کوشش میں یہ سب سے کامیاب ترین انسان تھے افضل خان صاحب. اور ਅਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਆਹੋ ਦਾਰੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਣਾ? ਲੈ ਚੱਲ. ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਬਈ, ਚੱਲ ਮੋਤੀ. بھی بہت سے لوگ آئے ان کے مرنے کے بعد کہ فلم انڈسٹری میں میری شکل ملتی ہے یا کچھ ایسا, لیکن ان کی ماشاءاللہ شکل بھی ملتی تھی اور آواز بھی ملتی تھی اور کام بھی بڑا پیارا کرتے تھے. تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ان آرٹسٹ میں سے تھے کہ جن کو موقع تو ملا لیکن اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. میں نے بھی بہت سی فلمیں کیں اور چند فلمیں بڑی کامیاب بھی ہوئیں, لیکن جتنی مقدار میں مجھے فلمیں ملیں وہ اس قابل نہیں تھیں کہ وہ آگے جا کے چلتی. تو لہٰذا یہ وہ ایکٹر تھے جن کو کامیاب فلمیں ملیں اور بڑا بہترین نام ہوا, لیکن اس کو اویل نہ کر سکے. وہ کسی وجہ سے وہ پیچھے کے پیچھے ہی آتے رہے. اس میں منوپلی بھی ہوتی ہے فلم انڈسٹری کے جو دور حاضر کے لوگ ہیں, وہ جو قابض کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایسے فنکار کو آگے جلدی نہیں آنے دیتے, بڑی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ہم بات کہیں اور کی اور لے گئے. تو ان کا جو سٹارٹ تھا وہ اس طرح وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں آئے کہ میرے والد صاحب کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑے عاشق تھے, تو ہاتھ جوڑی کے وہ ڈائلاگ اکثر سیٹوں پہ جا کے تو بولا کرتے تھے ہاتھ جوڑی فلم کے. تو جو اسد بخاری صاحب تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بڑے پیارے انسان تھے اور ساتھی تھے میرے والد صاحب کے. ان کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا اور بڑا پیارا کام کیا. انہوں نے جب یہ سنا افضل خان صاحب کے یہ فکرے ہاتھ جوڑی کے, تو اسد بخاری صاحب نے بلایا اور ان سے نام دریافت کیا. انہوں نے کہا میرا نام افضل خان ہے. وہ افضل خان اس لیے ان کا نام پڑا, میرے والد صاحب نے ان کا نام رکھا. وہ میرے والد صاحب کے جو بڑے بھائی تھے میرے تایا جی, ان کا نام افضل خان بھی تھا. ایک میرے تایا تھے, ایک تو اجمل خان صاحب ہیں, ایک افضل خان صاحب بھی تھے, جو کہ فلم انڈسٹری میں نہیں آئے, تو فلم انڈسٹری سے باہر ہی ان کی جو زندگی گزری. تو اس وجہ سے ان کا نام جو تھا وہ افضل خان صاحب رکھا گیا. تو انہوں نے کہا میرا نام افضل خان ہے. تو اسد بخاری صاحب نے کہا کہ آپ مجھے وہ جو ڈائلاگ میں سن رہا تھا وہ سنائیں. تو وہی پھر میرے والد صاحب والے ڈائلاگ ہاتھ جوڑی کے انہوں نے سنائے اسد بخاری صاحب کو, اور انہوں نے بڑا ہی اس چیز کو سراہا. اور پھر اسپیشل ان کا ایک کردار رکھا گیا اور فلم کا نام تھا دلاں دے سودے. اس میں انہوں نے کہا ڈائلاگ ایسے بلوائے ان سے کہ ایک دوست کہتا ہے کہ تیری شکل تے یار اکمل نال ملتی ہے. یہ فلم کے ڈائلاگ ہیں. تو افضل خان صاحب آگے سے کہتے ہیں آہو یار شکل تے ملتی ہے مگر نصیب نہیں ملتے.
جب یہ بات سنی تو نئے نئے اکمل خان صاحب فوت ہوئے تھے، اور جب سینماز میں یہ بات سنی گئی ہے کہ افضل خان صاحب نے بولی تو دنیا نے کلیپنگ کرنی شروع کر دی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک چینج تھا، ایک ایسا موڑ تھا ان کی زندگی میں جو کہ اسد بخاری صاحب نے کہلوایا، اور انہوں نے ایسا کہا اور دنیا ان کے ساتھ چل پڑی، ان کو ہیرو مان لیا ایک ہی فلم میں۔ تو یہ ایسے ان کا سٹارٹ ہوا افضل خان صاحب کا۔ اور اس کے بعد ایک فلم ان کی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا رب دی شان، اور رب دی شان کے بعد جو ایک فلم آئی اس کا نام تھا یار بادشاہ، جو کہ 1971 میں ریلیز ہوئی، اور اس کا ایک گانا بڑا مشہور ہو گیا۔ تو ہیروین کہتی ہے میں کیا گل سن جا، نہیں نہیں کچھ نہیں جا جا، اس قسم کا گانا تھا، بڑا ہی پیارا۔ گل اے ویکھے نہیں نہیں کچھ نہیں جا جا، میں کیا گل سن جا ہو، میں کیا گل سن جا ہو، گل سن جا۔ کل فلمیں جو افضل خان صاحب نے کی وہ تقریباً 100 کے قریب تھیں، اس میں اردو جو فلمیں تھیں وہ 9 تھیں میرا خیال ہے، اور پنجابی فلمیں 87 پنجابی فلمیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر 1972 میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا دو رنگیلے، اور وہ اس میں ایک جو سیکنڈ سمجھ لیں کہ پیئر میں ان کو کام دیا گیا، اور سائقہ بیگم کے ساتھ یہ ان کو کاسٹ کیا گیا، اور گانے دو اس فلم کے بڑے مشہور ہوئے۔ پہلا گانا جو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میں دل تیرے قدماں 'چ رکھیا تو پیر اتے پا تے سہی، دل توڑے گا تے دے دیاں گی جاں تو جا کے وخا تے سہی۔ اور پھر اسی فلم کا دوسرا گانا بھی بہت سپر ہٹ ہوا، لوکو وے لوکو اس منڈے نو روکو، اینی سونی کڑی نو نہیں پیار کردا، غصے غصے رہندا آوازار کردا۔ لوکو وے لوکو اس منڈے نو روکو، ہائے لوکو وے لوکو اس منڈے نو روکو، ایڈی سونی کڑی نو نہیں پیار کردا، ایڈی سونی کڑی نو نہیں پیار کردا۔ اور پھر 1973 میں فلم آئی اج دا مہیوال، اس میں سنگیتا میڈم کے ساتھ ان کو کاسٹ کیا گیا، اور گانا ان پہ پکچرائز ہوا۔ سجنا میل دیتا ہے خدا مایا، سجنا میل دیتا ہے خدا مایا، اتوں تک میں آ گئی آگے توں لے جا مایا۔ اور جو ان کی مشہور زمانہ فلمیں تھیں ان میں دلاں دے سودے اور پتر شیراں دے اور ایک مداری اج دا مہیوال، تو انہوں نے اور بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سی فلموں میں تقریباً 100 فلموں میں کام کیا، اور میرے ساتھ بھی انہوں نے بہت سا کام کیا ماشاءاللہ۔ تو ان میں شکرے میں بھی وہ میرے ساتھ تھے، اسی فلم میں تھے۔ میں سمجھاواں پینو، مینوں جتھے نوکری ملی ہے اتھے صرف مالک کا حکم چلتا ہے، بندہ اپنی مرضی نال کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور کفارہ میں بھی تھے وہ، اور پھر چند پنجاب دا ایک فلم تھی اس میں بھی تھے، اور بھی ماشاءاللہ ایسی کئی فلمیں ہیں جن میں انہوں نے کام کیا، اور بہت سی بعد میں بھی انہوں نے انڈسٹری میں 80 کی دہائی میں، 90 میں اور 2000 میں ابھی بھی وہ کوئی نہ کوئی کریکٹر ایکٹر کے طور پر وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ اور جب میرے والد صاحب کی برسی ہوتی ہے 11 جون کو، وہاں پہ بھی ماشاءاللہ وہ ابھی تک حاضری دیتے ہیں، تو ان کی جو سمجھ لیں کہ وہ ضعیف ہو چکے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور بڑا، تو آتے ہیں اپنی حاضری دیتے ہیں اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، اور آج کل وہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو خیر خیریت سے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ میں ان کا انٹرویو بھی پیش کروں گا، آمنے سامنے بٹھا کے ہر چیز پوچھیں گے اور بڑی کھل کے باتیں ہوں گی۔ تو ویورز، یہ جو ولاگ تھا وہ میں نے ان کی نظر کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا افضل خان صاحب کا۔ نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں جی، اوکے ہو گیا، چلو شکریہ۔